الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس استقبالیہ تقریب کے ذمہ داران بھڑگاؤں تعلقہ کے تمام ہی مجلس کے عہدیداران، میرے ساتھ مالیگاؤں شہر سے تشریف لائے ہوئے تمام ہی مالیگاؤں کے مجلس کے ذمہ داران، بالخصوص محبان مجلس اور مالیگاؤں مجلس میڈیا سیل، قائد و سالار مجلس میڈیا سیل کے تمام ذمہ داران، بھڑگاؤں تعلقہ کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام ہی معززین، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری پردہ نشین میری مائیں بہنیں، میں سب سے پہلے تو بھڑگاؤں تعلقہ کے تمام مجلس کے ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ ناچیز کو یہاں پر بلا کر عزت اور توقیر سے بخشا۔ میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں۔ آج میں آپ کی سرزمین پر بحیثیت اتر مہاراشٹر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میرا یہ انتخاب، میری یہ نیوکتی دوسری مرتبہ ہے، لیکن اس مرتبہ میرے اس انتخاب میں جماعت نے مجھے کئی طرح کے اختیارات کے ساتھ ساتھ کئی بڑی ذمہ داریاں دی۔ ذمہ داری میں سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میں نارتھ مہاراشٹر میں، اتر مہاراشٹر میں، شمالی مہاراشٹر میں مجلس کی تنظیمی شکل کو مضبوط کروں، جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو محرک بناؤں۔ اسی غرض سے میں آج آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں۔ دوستو، مجلس اتحاد المسلمین بلا شبہ ایک سیاسی جماعت ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک راجکیہ پکش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے اوپر اور اس سے بڑھ کر مجلس ایک تحریک ہے۔ مجلس کی اپنی ایک تحریکی فکر ہے۔ آج مجلس کا سب سے بنیادی منشور جو ہے، مینیفیسٹو جو ہے، جو اس کا کاز ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں 70 سالوں سے جن لوگوں کو سیاسی طور سے استعمال کیا گیا، جن کا سیاسی استحصال کیا گیا، جن کو صرف ووٹ بینک سمجھا گیا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو اور ان کے حقوق کو کبھی نہیں دیا گیا، ان لوگوں کا دوبارہ راجکیہ سشکتیکرن کرنا، ان کو سیاسی طور سے دوبارہ مضبوط کرنا، ان کو اتنا پولیٹیکل امپاورمنٹ کرنا کہ ان کی جو اس ملک میں کھوئی ہوئی حیثیت ہے انہیں دوبارہ مل سکے۔ آج ہمیں صرف قبرستانوں کی دیواریں اور زمینیں دے کر بہلا دیا گیا۔ آج ہمیں کبھی اس مقام پر نمائندگی نہیں دی گئی، کبھی ہمیں ان ایوانوں میں نہیں بھیجا گیا، کبھی ہمیں اس طریقے کا مضبوط نہیں بنایا گیا ہے سیاسی طور سے کہ ہم ہمارے فیصلے خود کر سکے اور ہمارے اپنے لوگوں کو ان کے حقوق دلا سکے، لیکن کبھی ان سیاسی جماعتوں نے، ان سیاسی تنظیموں نے، ان سیاسی پارٹیوں نے کبھی نہیں کیا۔ مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کی سیاسی پارٹی ہے، یہ آپ کے مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، یہ آپ کے مفاد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، یہ آپ کے حقوق کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، جو آپ کو ملنا چاہیے تھے، جو حقوق، اور وہ حقوق نہیں ملے۔ آج مجلس کو فرقہ پرست جماعت کہا جاتا ہے، مجلس کو ووٹ کٹوا پارٹی کہا جاتا ہے، مجلس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مجلس صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کی بات کرتی ہے۔ یقیناً یہ سچائی ہے کہ مجلس صرف ایک مذہب
کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس ملک میں دبے کچلوں کی بھی بات کرتی ہے. مجلس جو ہے وہ مظلوموں کی آواز ہے. آج ہمیں ووٹ کٹوا کہہ رہے ہو, فرقہ پرست کہہ رہے ہو. کبھی آپ نے ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا, جنہیں آپ نے 70 سالوں سے غلام بنا کر رکھا ہے, جن کے تعلیمی جو اختیارات تھے, جو تعلیمی ان کے جو حق ہونا چاہیے تھا, کبھی آپ نے انہیں وہ حق نہیں دیا. اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کرتے تو اچھی نوکریوں میں جاتے. آج ہمارے بچے کبھی پنچر نکالتے ہیں, تو کہیں فروٹ کی دکان لگاتے ہیں, تو کہیں گاڑی کشن کا کام کرتے ہیں. کبھی سرکاری نوکریوں میں آپ نے اٹھا کر دیکھا کہ آج ہمارے بچوں کا ریشو اور تناسب کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کی ذمہ داریاں تھی؟ جن لوگوں کو ہم نے 70 سالوں سے راج پاٹ دیا, جو ہماری ووٹ کے ذریعے اس ملک کے تمام بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے, اس ملک کے وزیر اعظم بنے, اس ریاست کے جو ہے مکھیہ منتری بنے, اور آپ کے شہر کے ایم ایل اے, ایم پی اور نگراध्यکش جو پوسٹ ہوتی ہے وہ بنے. لیکن ہمیں کیا ملا؟ آج اس بات کو ہمیں سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. مجلس آپ کے بیچ میں آئی ہے اپنا نظریہ لے کر, اپنا منشور لے کر. آپ نے سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے مجلس آج آپ لوگوں کے بیچ میں آئی ہے. یہ بتانے آئی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر آپ نے صحیح سیاسی فیصلہ نہیں کیا, صحیح راجکیہ نرنے نہیں لیا, اپنے لوگوں کو منتخب نہیں کیا, ایوانوں میں, ہال میں, نگر پالیکا میں, پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں ہمارے خود کے نمائندے نہیں بھیجے, تو آج ہم 70 سالوں پر جو حاشیے پر پڑے ہیں, یقیناً آنے والے 70 سالوں میں ہمارا وجود مٹ جائے گا. آج ہمیں کوئی سیاسی طور سے پوچھنے والا نہیں ہے. آج ہر کوئی ہم سے پرہیز کر رہا ہے. ہر ریاست کے لیڈر اور نیتا جن کو ہم نے سیکولر کہہ کر اپنی ووٹ دیا, آج ہمیں چیمٹے سے نہیں چھو رہے. ایک وقت تھا جب انہیں ہمارے ووٹوں کی ضرورت تھی تو یہ مزاروں درگاہوں سمیت ٹوپیاں پہن کر ہمارے علاقوں میں گھوما کرتے تھے. لیکن آج ملک کا یہ حال ہو چکا ہے کہ سارے لوگ ایک طرف اور دبے کچلے اور مسلمان ایک طرف. آج 80% ووٹ ایک سیاسی جماعت کو ماننے والی ہو گئی ہے, اور اس ملک کا 20% مسلمان سیاسی طور سے یتیم ہو چکا ہے. آج ہمیں یہ سیاسی یتیمی دور کرنے کا موقع ملا ہے. آج ہمارے بیچ ہمارا ایک ایسا قائد, ایک ایسا رہنما, ایک ایسا رہبر نکلا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس ملک کے گلی گلی, کونے کونے, نکڑ نکڑ, کوچے کوچے جا رہا ہے, اور آپ کی آواز کو ایوانوں میں اٹھا رہا ہے, سڑکوں پر اٹھا رہا ہے. اور وہ آواز کا نام ہے شیر ہندوستان اسد الدین اویسی. آج آپ کے حقوق کی لڑائی کر رہے ہیں, آج آپ کو ملک بھر میں بیدار کر رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی حیثیت کیا ہونی چاہیے, آپ کو کس طریقے کے اس ملک میں اختیارات ملنا چاہیے, آپ کو کس طریقے کی اس ملک میں مراتب ملنا چاہیے. اس تمام باتوں کو لے کر آج بیرسٹر اسد الدین اویسی ان کے سپاہیوں کے ساتھ ملک کے کونے کونے میں جا کر انہیں بیدار کر رہے ہیں. دوستو, آج یہ بیداری کا وقت ہے, یہ ہماری سیاسی ذمہ داری کا وقت ہے. اگر ہم اب نہیں جاگے تو کبھی نہیں جاگیں گے. اس آواز کے ساتھ اگر ہم نے آواز ملا کر بات نہیں کی, اس کاندھے کے ساتھ ہم نے کاندھا ملا کر اگر نہیں چلا, اس آواز کو ہم نے تقویت اور مضبوطی نہیں بخشی, تو یقیناً آنے والی کئی صدیوں میں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا. آج وقت کی ضرورت ہے. اپنے سیاسی مقاصد کو پہچانو, اپنی ووٹ کی اہمیت کو پہچانو. آج جو پارٹیاں سیکولر کر رہی ہے, اپنے آپ کو اور آپ کی ووٹوں کا دعویٰ کر رہی ہے, ان سے کہو کہ دیگر آپ کی جو ووٹ بینک ہے, جا کر ان کے بیچ کی پہلے آپ ووٹیں لے کر آئے, پھر اس ملک کا مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر آپ میں یہ سیاسی جرات آ گئی, آپ میں یہ بھروسہ پیدا ہو گیا. ہمارے لیڈر اسد الدین اویسی کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا, ہماری موت کا, ہمارے نفع کا, ہمارے نقصان کا, ہماری اونچائی کا, ہماری پستی کا, ہماری ذلت کا, ہماری رسوائی کا, ہماری سرخوئی کا,
ذات ہے. جب اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو آپ اس سوچ کے ساتھ اگر اپنے سیاسی فیصلے کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے اور ہمارے نمائندے ہم چن کر دیں گے اور ہمارے نمائندے کامیاب ہوں گے. اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ فلاں کو ووٹ دینے سے ہمارے یہ نقصانات ہے, کوئی یہ بات کہتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دینے سے خود ساختہ جو ہے سیکولر امیدوار گر جائے گا, تو ایک بار کا یہ نقصان ہمیں منظور ہے, لیکن آپ اپنی جماعت کے امیدواروں کو چن کر دیجئے, اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کیجئے. آنے والا بہترین وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے. میں شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. بدل سکو تو بدل دو نظام گلشن کا, بدل سکو تو بدل دو نظام گلشن کا, وگرنہ وقت کا تہوار بدلنے والا ہے. وقت کے تہوار کو جانتے ہوئے اپنی سیاسی مضبوطی اور سیاسی اتحاد کا ثبوت دے کر مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم پہ آئیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.